برطانوی رائل نیوی کے F-35 5ویں نسل کے اسٹیلتھ جہاز کو جو 14 جون سے جنوبی ہندوستان کے ترووننتم پورم ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا تھا 20 دن سے گراؤنڈ ہے اور طیارے کو پرواز کے قابل بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ یہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے دوران جنگ کی نوعیت میں سنگینی کی صورت میں امریکی اور اسرائیلی اثاثوں پر حملوں کے جواب دینے کے لیے مدد میں موجود تھا۔ ان کو کرایہ وصول کرنا شروع کر دینا چاہیے اور یہ کوئی نوعیدہ کے لیے ایک مناسب ادائیگی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو سے پیشتر آپ نے گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور معلومات سے بھرپور گلوبل ڈیفنس ویو کا نیا ویلاگ آئے تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے برطانوی رائل نیوی کے F-35 5ویں نسل کے اسٹیلتھ جہاز کو جو 14 جون سے جنوبی ہندوستان کے ترووننتم پورم ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا تھا 20 دن سے گراؤنڈ ہے اور طیارے کو پرواز کے قابل بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز HMS ویلز سے بحر ہند میں ایک چکر لگانے کے دوران خراب موسم کا سامنا کرنے کے بعد ہوائی اڈے پر اترا تھا اور یہ HMS پرنس آف ویلز 2019 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس سے بعد سے یہ اب تک اس کا پریشان کن سروس ریکارڈ رہا ہے۔ مہینہ میں اس کی کارروائیوں کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے دوران جنگ کی نوعیت میں سنگینی کی صورت میں امریکی اور اسرائیلی اثاثوں پر حملوں کے جواب دینے کے لیے مدد میں موجود تھا۔ 3 جولائی کو برطانوی مسلح افواج نے اس بات کو تسلیم کیا کہ طیارے کی مرمت ناقابل عمل ہے اور اسے جزوی طور پر ختم کرنے اور اسے C-17 گلوب ماسٹر ٹرانسپورٹ پر برطانیہ کے لیے اڑانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت پر لینڈنگ پر 335 کے پائلٹ نے ابتدائی طور پر اپنے طیارے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑاکا طیاروں کی انتہائی حساس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسی ریاستوں میں جو کہ ان کی ممبر ریاستیں نہ ہوں اور غیر متوقع لینڈنگ کے لیے یہ ایک معیاری پروٹوکول تھا۔ تاہم پردے کے پیچھے برطانوی سفارتکار مبینہ طور پر نئی دہلی سے یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے کہ ہندوستان کی تکنیکی ماہرین اسٹیلتھ جہاز کا معائنہ نہیں کریں گے اور اس بات کی عکاسی ہے کہ مغرب ان خطوں میں 5ویں نسل کی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر کس طرح محتاط رہتا ہے جہاں روس ایک قریبی دفاعی شراکت دار رہا ہو۔ فائٹر ایئر کرافٹ کو جون کے آخر میں برطانیہ سے آنے والی ماہر ٹیموں کے ذریعے ایئر انڈیا کے مینٹیننس ہینگر میں منتقل کرنے کی بھی تصدیق ہوئی تھی۔ اس واقعے نے اگرچہ فائٹر کے قابل بھروسہ اور دیرپا ہونے میں نمایاں کمزوریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جس نے F-34 پروگرام کو تقریباً 2 دہائیوں سے دوچار کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ اس ہوائی جہاز کی مینٹیننس کے حوالے سے جن دشواریوں کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں بھاری اخراجات کی وجہ سے امریکی فضائی F-22 طیاروں کے علاوہ اس طیارے کی جو شرح ہے وہ سب سے کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ F-35B کا ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کی ضروریات اس کے مختصر ٹیک آف اور عمودی لینڈنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے خاصی پیچیدہ ہیں، جبکہ اس کی رینج F-35A اور F-35C ویریئنٹس کے مقابلے میں بھی کافی کم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیٹرول کی ممکنہ کمی کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس طیارے کو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پر جانے کی بجائے اس نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ اس سارے منظرنامے میں جبکہ اس کا گراؤنڈ ہونے کا عرصہ جو ہے وہ طویل ہوا جا رہا ہے تو جنوبی ایشیا میں خاص طور پہ میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے اور سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے خاصی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ ایک وائرل پوسٹ میں مذاق میں کہا گیا کہ جیٹ کو ایک آن لائن سائٹ پر $4 ملین کی انتہائی مسابقتی قیمت میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ جیٹ میں خودکار پارکنگ، بالکل نئے ٹائر، ایک نئی بیٹری اور ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انتباہ کے لیے خودکار بندوق جیسی خصوصیات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایکس پر ایک صارف نے کہا کہ جیٹ ہندوستانی شہریت کا مستحق ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے ملک میں ہے، جبکہ ایک اور نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کو اب کرایہ وصول کرنا شروع کر دینا چاہیے اور یہ کوئی نوعیدہ کے لیے ایک مناسب ادائیگی ہوگی۔ اب تو خاص طور پہ اب کیرالہ کا جو محکمہ صحت بھی ہے اب وہ بھی اس مذاق میں شامل ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کیرالہ وہ منزل ہے
جسے آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس پوسٹ میں پسر منظر میں ناریل کے کھجور کے درختوں کے ساتھ رن وے پر کھڑے F-35B کی AI سے تیار کردہ تصویر شامل ہے۔ متن میں تجویز کیا گیا ہے کہ ریاست کے زیادہ تر زائرین کی طرح سیاحتی بروشر میں اس کی قدرتی خوبصورتی کے لیے یہ خدا کا اپنا ملک بتایا گیا ہے۔ مذاق اور میمز اور افواہوں اور سازشی تھیوریوں کے ساتھ برطانوی رائل نیوی کی شہرت اور ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ جتنی دیر تک پھنسا رہے گا اتنی غلط معلومات سامنے آتی رہیں گی۔ اب جبکہ امریکہ نے فروری میں اس لڑاکا طیارے کو اس ملک میں مارکیٹ کرنے کے لیے تیز کی تھی، اس کی فوراً بعد یہ منظرنامہ سامنے آیا ہے۔ لڑاکا طیارے کو پہلے ہی ہندوستانی وزارت دفاع کی طرف سے خریدے جانے کا امکان نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ کے اس پہ وسیع کنٹرول کی وجہ سے کہ اس فائٹر کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، خاص طور پہ جو کہ اس کی 5ویں نسل کے طیاروں کے لیے ہیں۔ فروری میں انڈین ایئر فورس کے سابق ایئر مارشل انیل چوپڑا نے کہا تھا کہ دہلی کو امریکی دباؤ ڈالنے اور اتحادیوں کو ترک کرنے کے رجحان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جب اس کے اپنے مفاد پورے ہو جاتے ہیں تو اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کو روس سے دور رکھنے کے لیے ممکنہ دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک قابل اعتماد پارٹنر ملک کا انتخاب ضروری ہے جو غیر ضروری دباؤ نہ ڈالے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ F-35 کے مد مقابل جو آپشنز امریکہ انڈیا کو دے رہا تھا، تب اس کے مقابلہ کرنے کے لیے روسی Su-57 کو اگلی دہائی کے 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں کے طور پر سامنے لے آئے ہیں۔ اگرچہ اس کی ایویونکس اور اسٹیلتھ فائل صلاحیتیں F-35 کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن Su-57 کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جس میں پرواز کی اعلیٰ کارکردگی، رینج کو دگنا، میزائل کا بہت زیادہ پے لوڈ اور زیادہ طاقتور سینسر سوٹ شامل ہیں۔ روس نے مئی میں ہندوستانی وزارت دفاع کو ایک بڑی پروڈکشن ڈیل کے حصے کے طور پر Su-57 کے سورس کوڈ تک مکمل رسائی فراہم کرنے کی ایک بے مثال پیشکش کی ہے، جو اس وقت یقینی طور پر زیر غور ہے۔ اس معاہدے میں ہندوستان کے ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ یعنی 5th جنریشن فائٹر پروگرام کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہوگی۔ Su-57 کی خریداری میں ہندوستانی دلچسپی اگرچہ اس وقت بڑھی جب اس کے فرانسیسی رافیل 4+4+ جنریشن لڑاکا طیاروں نے مئی کے اوائل میں پاکستان کے ساتھ سرحدی دھڑپوں کے دوران غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ باوجود دہلی کو امریکہ کی طرف سے روس سے خود کو دور کرنے اور اپنے دیرینہ سیکورٹی پارٹنر سے دفاعی خریداریوں کو کم کرنے کے لیے مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ حالانکہ ماضی میں اس نے امریکی اقتصادی پابندیوں کی مسلسل دھمکیوں کے باوجود اس طرح کی کوششوں میں کی مزاحمت کی ہے، لیکن اس حالیہ واقعہ نے ہر گزرتے دن کے ساتھ جب F-35 ہندوستانی سرزمین پر پھنسا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نئی دہلی کے اعلیٰ افسران کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپریشنل خود مختاری اور لاجسٹک لچک کو برقرار رکھنا مغرب کے فلیگ شپ اسٹیلتھ اسٹیٹس سمبل کا پیچھا کرنے سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ مارٹن اور رائل نیوی کے لیے گراؤنڈ اسٹیلتھ جیٹ کی سفارتی شرمندگی ماسکو کی پیشکش کے لیے ایک حادثاتی تحفے میں بدل گئی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔